کیا آپ کی بھی آمدنی 98 اور خرچہ روپیہ ہے؟ تنخواہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، مہینے کے آخر میں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، یا پھر آپ جو ہے نا اپنے گھر کے خرچ کو کم خرچ اور بالا نشین چلاتی ہیں، یعنی خوبصورتی سے پورا مہینہ بھی گزار لیتی ہیں اور لاسٹ میں کچھ نہ کچھ بچت بھی آپ کر لیتی ہیں، تو آپ ہیں ایک بیسٹ ہاؤس وائف۔ تو جناب آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کو میں نے یہی بتانا ہے کہ پورا مہینہ آپ کس طریقے سے خرچ کریں، کہاں کہاں سے بچت کریں اور کہاں کہاں پیسہ لگائیں، انویسٹ کریں، تو آپ کی جو ہے نا وہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسی کم تنخواہ میں آپ اچھے سے گزارا کر سکیں گی، اور جو یہ آپ کی ہے نا یہ پریشانی کی آمدنی 98 اور خرچہ روپیہ یہ ختم ہو جائے گی۔ چلے آئیں اپنے بلاگ کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جتنے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا، میری بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ کہاں سے شاپنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں میں کوئی اسٹور میں جا کر شاپنگ نہیں کرتی، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں، اوائڈ کریں۔ جو لڑکیاں ہاؤس وائف جو بھی ہیں اسٹور میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں، یقین کریں وہ بچت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں ایکسٹرا ٹیکسز لگا کے نا ہم سے ایکسٹرا بل لے لیتے ہیں، اور ہم لوگ لاسٹ میں جب بلنگ کا ٹائم آتا ہے نا مال وغیرہ میں، تو ہم مجبور ہو کے لوگوں کی شرم میں آ کے حساب بھی نہیں کرتے، اور خاموشی سے ہمیں جو ہے نا وہ پے کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو کوشش یہی کیا کریں کہ آپ لوگ جو ہے نا راشن کی جو بڑی دکانیں بازار میں موجود ہوتی ہے نا، وہاں بھی راشن جو ہے نا تازہ تازہ آ رہا ہوتا ہے، تو آپ وہیں جا کے راشن لیا کریں۔ تو بلیو می بہت کر کے بھی نا 15 سے 20 ہزار میں، اگر آپ کی مطلب آپ کے گھر میں بندے ہیں اور خرچ ہیں، تو 15 سے 20 ہزار میں آپ کا پورے مہینے کا آرام سے راشن جو ہے نا وہ آپ کا آ جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں صرف 2 بندے ہیں یا 3، تو آپ کا 10 سے 15 ہزار میں ایزیلی آ جاتا ہے، اور وہی جب آپ بڑے مالوں سے لینے جاتے ہیں نا تو 30 40 50 ہزار سے کم بل نہیں بنتا۔ تو کوشش کریں کہ جو ہے نا اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی بساط کے مطابق اپنے پیروں کو پھیلائیں۔ اگر آپ بساط کے مطابق پیر نہیں پھیلائیں گے تو آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب مجھے پتا ہے کہ میری بساط کتنی ہے، تو میں عام جو ہے نا ہمارے بازار میں جو بڑے راشن کی دکانیں ہیں وہاں چلی جاتی ہوں، اور ان سے بھی میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ لیتی ہوں، مطلب انہیں کہتی ہوں کہ آپ بارگننگ کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے نا میں سارا راشن لے کر آتی ہوں۔ لیکن یہ ویڈیو خاص میں نے آپ لوگوں نے بنا کے رکھی تھی۔ اچھا اس دفعہ کیا ہوا کہ مجھے راشن کی اتنی ضرورت نہیں تھی، میں نے اب جب میں کراچی سے آئی ہوں تو میں نے اکٹھا راشن جو ہے نا 20,000 روپے کا ڈلوا لیا تھا۔ تو اب کیا تھا کہ مہینہ جب گزر گیا تو میرا صرف آئل ختم ہوا تھا، اور ایک ماش کی دال، پیلی دال، ہلدی، مسالے، یہی چیزیں جو آپ نے دیکھی ہے نا ویڈیو میں، بس یہی ختم ہوئی بھی تھی۔ باقی الحمدللہ سارا راشن جو تھا وہ میرے گھر میں موجود تھا، جو کہ اب اگلے 15-20 دن بھی آرام سے گزار سکتا تھا۔ تو میں نے کہا چلو اب یہ جو پیسے ہیں نا اس کو بچاتے ہیں، کسی اور ایکسپینسز گھر میں جو ہے خرچ اس پہ خرچ ہو جائیں گے، یا پھر میں بچت کر لوں گی اور جو ہے نا اپنا مہینہ گزار لوں گی۔ ضروری نہیں کہ راشن پڑا ہوا ہے، راشن کے اوپر آپ راشن لے کر آ رہے ہیں اور جو ہے نا آپ اپنے پیسوں کو بند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جب بھی آپ ہفتے کا آپ سبزی منگواتی ہیں تو آپ روز نہ منگوائیں، یہ بے برکتی والا کام اپنی زندگی سے نکال دیں کہ روز کی روز سبزی آ رہی ہے، جاؤ 50 روپے کا یہ لے آؤ، 50 روپے کا لے آؤ۔ ایسی روٹین بالکل نہ رکھیں، آپ کے گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں، آپ کے راشن میں برکت ہو، تو آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے نا اکٹھی چیز منگوائیں، مطلب کہ جیسے اب میں کیا کرتی ہوں کہ میں ہفتے کا راشن اپنے ہسبینڈ کو بولتی ہوں آپ جائیں سبزی لے آئیں، تو 1000 1500 1000 روپے تک کی سبزی آ ہی جاتی ہے۔ فروٹ اگر لینا ہو زیادہ تو پھر یہ کہ فروٹ سے پھر تھوڑے مہنگے 1500 کا خرچہ ہو جاتا ہے، تو نا میں پورے ہفتے کے آلو، پیاز، ٹماٹر، مرچے، اور بیچ میں ختم ہو گئے، بیچ میں ایک آدھے سے ٹماٹر ختم ہو گئے، یا دھنیا نہ ہوا تازہ، یا آلو ختم ہو گیا، تو پھر بیچ میں جو نزدیک راشن کی دکانیں ہیں ان سے میں 100-50 کی چیز منگوا لیتی ہوں۔ لیکن یہ جو ترتیب ہے نا کہ بس روز آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا، ایسے میں نہیں کرتی۔ 1000 روپے کا سبزی ہفتے کی یا 15 دن کی منگوا کے رکھ لی، ہفتہ 10 دن جب چل گئی ختم ہو گئی، بالکل فریج صاف کر کے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر سے میں سبزی منگوا لیتی ہوں۔ تو یہ روٹین جو آپ اپنائیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ جو ہم تھوڑا تھوڑا گلیوں کی دکانوں سے منگا رہے ہوتے ہیں نا، اس تھوڑے تھوڑے میں جو ہے نا روز کے 200 250 کرنے لگتے ہیں، ہفتے کے لاسٹ میں سیدھے بھلے پیسے جو ہے نا ہم خرچ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو بس اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی بچت کر کے جو ہے نا آپ اپنے بجٹ کو اپنے ہاتھوں میں کنٹرول کر سکتے ہیں، اور مہینے کو پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اچھا اس میں ہماری کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں نا جس سے کہ ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ پہلی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم آن لائن شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ نے آن لائن شاپنگ کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو ڈلیوری فیس دینی پڑتی ہے، اوپر سے چیز کی کوالٹی بھی ویسی نہیں آ رہی ہوتی، تو ایک آن لائن شاپنگ اوائڈ کریں۔ دوسرا، اگر آپ نے کام والی رکھی ہوئی ہے نا تو آج ہی نکال دیں
سے. آپ یہ نہیں کہیں کہ میں کام نہیں کر سکتی یا کچھ اپنے کاموں کو گھر میں بانٹ دیں. اگر آپ جھک کے کام نہیں کر سکتی تو وہ کام اپنے شوہر سے کروائیں, بچوں سے کروائیں, اور اگر آپ کر سکتی ہیں جتنا آپ اتنا کریں, اپنے کاموں کو بانٹ دیں. اگر صبح کے وقت آپ مصروف ہیں تو آپ شام کی روٹین بنائیں. شام کی روٹین کی بہت سارے ولاگ جو ہے نا میں ڈال چکی ہوں, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. شام کی روٹین بنائیں, رات کو سونے سے پہلے کریں, کام کر کے سویا کریں. اور اگر آپ مطلب اپنی روٹین کو اپنے حساب سے مینیج کرنا آپ کو آنا چاہیے. میں کہتی ہوں اگر ہر اچھی ہاؤس وائف جو ہے, ہوم میکر ہے, وہ اپنی روٹین اپنے حساب سے بہت خوبصورتی سے چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں نا یار, یہ ہم لوگ کو دیمک کی طرح کھا رہی ہوتی ہے. یہ جو کام والی ہو گئی, اب آپ نے کام والی رکھ لیا, کام والی کو آپ سپوز آپ اگر صرف جھاڑو بھی لگا رہی ہیں نا تو 5,000 روپے آج کل ایک کام کا لے رہی ہیں. اور اگر آپ 2 کام جھاڑو پوچھا برتن کروا رہی ہیں, 1,000 15 10,000 مطلب 10,000 روپے دے رہی ہیں, آپ سپوز کر لینا. اور اگر آپ اسی 10,000 جو آپ ہر مہینے سے دے رہی ہیں, اور آپ اسی 10,000 کی قسط ڈال دیں, ٹھیک ہے, آپ نے قسط ڈال دی نا, تو آپ کا 1 سال کے بعد فوری 1 سال کے بعد یا پھر مطلب 20 مہینے کے بعد آپ کو 2 لاکھ روپے مل سکتے ہیں. اور انہی 20 مہینوں کو اگر آپ ڈبل کر دیں, مطلب 2 سال کے آپ کریں 2.5 لاکھ سے اوپر 2.5 لاکھ بن جائیں گے آپ کے, جو کہ آپ آرام سے بچت کر سکتی ہیں. اپنے گھر کے لیے کوئی فرنیچر, کوئی خوبصورت سی چیز, کوئی کاروبار آپ شروع کر سکتی ہیں. مطلب آپ ان وجہ سے بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو کوشش کریں اگر آپ نے کوئی کام والی رکھی ہوئی ہے نا, تو اسے ابھی سے ہی گھر سے باہر کریں اور اپنے کام خود کرنے کی عادت بنائیں. بلیو می, یہ جو کام خود کرتے ہیں نا, یہ ہمیں چاقو چوبند رکھتے ہیں. یہ ہماری, میں کہتی ہوں, ہم ہاؤس وائف کی بیسٹ ایکسرسائز ہی گھر کے کام ہیں. ہم گھر کے کام ہی نہیں ہوں گے ہمارے تو پھر اور زندگی کا مزہ ہی کیا رہ گیا. ہاں, جو ایکسٹرا کام ہوتے ہیں اوپر کے, وہ آپ دوپہر میں کریں, شام میں کریں. اپنی روٹین کے حساب سے اپنے جو ہے نا کاموں کو مینیج کرنا سیکھیں. یہ نہ کہ آپ کام والی آئے گی تو کام کریں گی اور سستی, کاہلی اور جسم پہ موٹاپا اور پھر ڈائٹ. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کام والی کو باہر کریں, اپنے کاموں کو خود کریں. یقین کرو آپ کو اپنے گھر کا, اپنی زندگی کا مزہ آئے گا, آپ کو گھر میں ایک برکت محسوس ہوگی اپنے. اور بس شام کا وقت تھا کیونکہ اتوار کا دن تھا, تو نا میں نے بچوں کے لیے چھولے دن میں ابارے تھے, چنے وائٹ والے, پھر انہیں میں نے فرائی کر لیا. اچھا, یہ چھولے کی ریسیپی آپ کو بالکل ایزی سے بتا دوں. دیکھیں اکثر ہم نا حلوائی چھولے کا حلوہ پوری لگے, بہت مزے کے چھولے ہوتے ہیں, اور ہم یہ حیران ہوتے ہیں کہ اس میں یا آلو پیاز بھی نہیں ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, پھر اس کی ذائقہ اتنا مزے کا کیوں ہے. تو اس کا ذائقے کی یہ ترکیب جو ہے نا میں نے ڈھونڈ نکالی ہے. آپ نے لینا ہے آئل میں آپ نے کیا ڈال دیا, سوکھا دھنیا, ہلدی, نمک, گرم مسالہ, چکن پاؤڈر اور کالی مرچ اور بھنا ہوا زیرہ, پسا ہوا زیرہ اور سوکھا دھنیا. یہ جتنے بھی مسالے آپ کی کچن میں ہے نا, یہ آپ نے تھوڑے آئل کو گرم کر کے چولہا بند کر دیا. اس کے بعد یہ مسالے ایڈ کر لیے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے یہ چھولے ایڈ کر کے ہلکے پریس کر کے نا ان کو آپ نے وہ کر دینا ہے, میش کر دینا ہے. اور تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ بس اس طریقے سے آپ کے چھولے ہیں وہ بہت ہی مزیدار, بہت ہی لذیذ اور بالکل حلوائی کی طرح جو ہے نا وہ تیار ہوں گے. اور ساتھ ساتھ مکھنڈی حلوہ بنایا تھا 1-2 دن پہلے, وہ بھی میں نے گرم کر لیا. ساتھ میں گرم چائے اور بچوں کے لیے پراٹھے. یہاں بھی میں نے چھوٹی سی بچت کی, جب میں شیئر کروں کہ اکثر لوگ جاتے ہیں نا ہفتے کے دن گھومنے پھرنے, ہوٹلنگ کرنے, تو اس میں کتنے ہی 4-5 ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اب ہمارے اتنی مطلب وہ نہیں ہے بجٹ کہ ہم لوگ جائیں یا گھومیں پھریں. تو میں کیا کرتی ہوں کہ ہفتے کے ایک دن, چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو, جب بچوں کا دل ہوتا ہے باہر کا کھانے کا, تو میں گرم پراٹھے منگوا لیتی ہوں, ساتھ میں کچھ نہ کچھ اچھا بنا لیتی ہوں, ساتھ میں چائے بنا لیتی ہوں. تو میں کہتی ہوں جو بچوں کا فیوریٹ اور بیسٹ میل ہے, جو بچوں کو بیسٹ ہمیشہ ہی پسند ہے, تو وہ ہے چائے پراٹھا. تو بس اس کو میں بچوں کو چائے پراٹھا کھلا کر خوش کر لیتی ہوں اور اپنے بجٹ کو کنٹرول کر لیتی ہوں. تو بس یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر کے بجٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. آج سے کام والی کو باہر کریں, اپنی بچت شروع کریں, انہی پیسوں سے اچھی سی قسط ڈالیں, اپنے ایکسپینسز جو ہوتے ہیں وہ پورے کریں, اور کوشش کریں کہ بچوں کو صاف ستھرا گھر کا ہائیجینک کھانا دیں. باہر جا کے ہوٹلنگ کی عادت کو ترک کر دیں. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں سیدھی بھلی پوری سال کی اتنی بچت ہوگی نا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گی. کچھ ایسی عادتیں ہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں نے سستی میں آ کے پک کی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ہمت نہیں کر رہے ہوتے. تو یار آج سے ہی ہمت کریں اور آج سے اپنی سستی کو دور بھگائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.